السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الدہر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آیات مقدسہ 1 تا 4 بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ ہم نے جو سورہ مقدسہ مطالعہ کیا، آپ نے درس سنا، وہ سورۃ القیامہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کو عنوان بنا کر ہمیں جو سچی رہنمائی عطا فرمائی وہ ہے عقیدہ آخرت، اور بالخصوص موت او وما بعد الموت، اور اس سورہ مقدسہ کا بھی عنوان یہی ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کو 5 بنیادی علوم کے عنوان سے تقسیم کیا ہے، کہ 5 بنیادی علوم ہیں، جس میں علم الاحکام ہے، علم المخاصمہ ہے، علم تذکیر بایام اللہ ہے، اور علم تذکیر بآلاء اللہ، اور ایک ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مقدس کو، کلام پاک کو 5 علوم پر مشتمل فرمایا، جو انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ آپ نے رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر اس میں سب سے اہم بات کہ علم التذکیر بآلاء اللہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور علم التذکیر بایام اللہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اور یہ جو علم ہے، علم التذکیر بالموت اور وما بعد الموت، اس کا جو علمی منہج ہے، علمی عنوان ہے، علمی اور عقلی اس کے تقاضے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بین الاقوامی نبی ہیں، قیامت تک کیے ہیں، خاتم النبیین ہے، لہذا آپ کو وہ علم دیا جو تمام انسانیت پر محیط ہے، اور اللہ رب العزت کا جس کی پہچان پیدا ہوتی ہے، عقیدہ آخرت اسی کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو عقیدہ آخرت ہے اور موت اور وما بعد الموت علم ہے، یہ عقلی علم ہے، اس کے علمی اور عقلی باقاعدہ تقاضے موجود ہیں۔ صرف ایسا نہیں جیسے آج کل ایک سوچ مذہبی پائی جاتی ہے، بس ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے اور بس اللہ رب العزت نے یہ چیزیں پیدا کر دی ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ رب العزت کسی چیز کو بھی عقل سے
اوپر نہیں پیش کرتے، فطرت اور عقل کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پوری ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت یہ ایک سوالیہ انداز میں گفتگو اٹھاتے ہیں، یعنی ایک سوال بناتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، سوچو۔ کوئی بھی اللہ رب العزت کا حکم وہ عقل کے خلاف نہیں، انسانی فطرت کے خلاف نہیں، انسانی طبیعتوں کے خلاف نہیں، انسانی ماحول کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 1 میں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا آیا ہے کوئی انسان، حین من الدہر، زمانے میں سے ایک وقت کے لیے۔ حین اس زمانے کا ایک حصہ ہے، ایک معمولی وقت کو آپ حین کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا اے انسان تو غور کر کہ جو زمانہ ہے اور زمانے میں سے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک وقت کوئی ایسا انسان پر آیا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کہ جس وقت اس کا ذکر تک نہیں تھا، زبان پر اس کا ذکر نہیں آتا تھا۔ اگر انسان پر غور کیجئے اس پورے زمانے کے اعتبار سے، تو پیدائش سے پہلے یہ کیا تھا؟ کوئی ہے اس کا ذکر؟ پھر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے جو مراحل ہیں وہ مختصر اللہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن اس انسان کا ذکر کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کی اس کائنات میں جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس سے پہلے تو انسان کچھ بھی نہیں۔ پھر انسان جب اللہ نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے مراحل سے گزارا، تو ہر مرحلے پر آپ غور کیجئے، ذرا سوچئے، آپ انسان ہونے کے ناطے سے سوچئے کہ آپ کی جو پیدائش ہے، تخلیق ہے، ان مراحل میں آپ کی کیا حیثیت تھی۔ میرے عزیزو، اللہ تو ہمیں ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم غور کریں گے، ایک انسان اپنے اوپر غور کر لے، تو اللہ کی پہچان پیدا ہو جاتی ہے کہ واقعتاً اللہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جس نے پیدا کیا اور سب کچھ پیدا کیا۔ کیا دنیا میں جتنے انسان ہیں، آج اگر 7.5 ارب کو 8 ارب آبادی ہے، تو کوئی انوکھا طریقہ ہے ان کے دنیا میں آنے کا؟ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو انسان پیدا فرمائے اور پھر کو معجزات ہیں، تو وہ تو 2-3 ہیں۔ آدم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت حوا ہے، یہ ہے معجزات۔ باقی تو اللہ رب العزت نے ایک ہی پروسیس سے انسان کو پیدا کیا۔ اس لیے فرمایا انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، من نطفۃ امشاج، ایک وہ جو قطرہ ہے پانی کا اور جو ملا ہوا ہے، ایک میل اور فیمیل جو آپس میں ملتے ہیں اور ان کروموسومز آپس میں ملتے ہیں، ان کے اندر ایک طرف بیضہ ہے اور پھر اللہ رب العزت نے ملا دیا ان کو۔ تو پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سے پہلے کیا تھے آپ؟ پہلے کچھ بھی نہیں تھے، غذا انسان نے کھائی، اس سے وہ ایک قطرہ پیدا ہوا اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ نبتلیہ، پھر آپ غور کیجئے ذرا کہ ہم پلٹتے ہیں، نبتلی، ہم پلٹتے ہیں اس کو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں، ہم اس کو پلٹتے رہے، فجعلناہ، پس ہم نے اس کو بنا دیا، سمیعا بصیرا، سننے والا، دیکھنے والا۔ انسان کی ولادت ایک قطرے سے ہوئی، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا ہے، اور اس 9 مہینوں کے اندر اللہ نے سب سے پہلے تو اس قطرے سے، نطفے سے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر آگے کئی مراحل ہیں، اللہ نے اس کو پلٹا اور پھر سننا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ آج تو سائنس نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اور یہ اللہ نے
کیا ہے، یہ پلٹا اللہ نے، یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف اللہ نے منتقل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے، انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، لیکن اما شاکروں و اما کفورا، یہ تو یا شکر کرنے والا ہے، اللہ کی قدردانی کرنے والا ہے، اور یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے کس طرح پیدا کیا ہم سمجھ گئے ابھی، اور پھر اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے ہیں اس انسان میں میری پہچان پیدا ہو، خدا شناسی آئے، اس انسان میں اللہ کے اوصاف پیدا ہوں، عدل کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اسی طریقے سے امانت داری ہے، دیانت داری ہے، اخوت ہے، صلہ رحمی ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی پہچان ہے یہ، تو اس کو تو شاکرن ہونا چاہیے، لیکن یہ کفورہ بن گیا۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ کفورہ بنے گا، انا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، یہ جو کفور ہیں، کافر ہیں، ناشکرے ہیں، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے کیا؟ سلاسل زنجیریں، و اغلالا اور طوق، و سعیرا اور دہکتی ہوئی آگ۔ اے کفور، اے کافرو، نہ شکرو، یہ بات ذہن میں نشین کر لو، یہ بات اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اور رہنمائی ہے، سن لو کہ اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ بنانا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ شکر گزار بندے بنتے، آپ ناشکرے بن گئے۔ ہونا تو یوں تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ ہمیں اس نے پیدا کیا، ان مراحل سے گزارا، پھر دنیا میں آئے، پھر زندگی دی، پھر نعمتیں دی، ہر نعمت وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، گنیے ذرا نعمتیں کتنے ہیں اللہ کی، اگر ہم اللہ کی نعمتیں گننی چاہیں لا تحصوها، گن نہیں سکتے، تو پھر شکر کرنا چاہیے نا، لیکن ہم نے ناشکری کی، اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، ان کو پچھلی آپ نے سورہ مقدسہ میں پڑھا ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور منہ موڑ کے چلے گئے۔ ہمیں اس وقت عقل نہیں آئی کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کرنا ہے، اس لیے یاد رکھیے، ایسے ناشکروں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے، زنجیریں رکھی ہیں، طوق رکھے ہیں، اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس عذاب سے اور اس سوچ سے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔